السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 46 تا آیت نمبر 61 کی تلاوت سنی۔ آئیے سب سے پہلے انہی آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلِمَن، اور اس شخص کے لیے، خافا جو ڈرا، مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان دو باغ ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان،
دونوں باغ گنی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما، ان دونوں باغوں میں، من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل ہوں گے، زوجان، جوڑے جوڑے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش، بستروں پر، بطائنہا، جس کے استر، من استبرق، موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وجن الجنتین دان، اور پھل دونوں باغوں کا قریب ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن، ان باغوں میں، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن، جنہیں ہاتھ نہیں لگایا، انس قبلہم، کسی انسان نے اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت، گویا کہ وہ موتی ہیں، والمرجان، اور مرجان ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان، نہیں ہے بدلہ نیکی کا، الا الاحسان، مگر نیکی ہی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے پہلے رکوع میں جو گزشتہ کل ہم نے پڑھا، اس میں یہ ذکر تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کافر لوگ ہیں، انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دوزخ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ تو دوزخیوں کے حال بیان کر دیے گئے۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنت کس کو ملے گی، جنت کیسی ہوگی، اور اگر آپ دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات مان لیں، یہ دنیا میں جو تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ وہ کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی بلند ہوگی، اور نیکیاں کرنے کے بدلے میں آپ کو کیسی عزت ملے گی، یہ سارے کا سارا کچھ آج والے درس میں اللہ بتا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، دو باغ ہوں گے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم کی جائے گی، اور میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے میں نے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو اس چیز کا یقین ہے تو ایسا آدمی خود بخود نیکی کرے گا اور برائی سے بچے گا، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے قیامت والے دن میں نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق نیکیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دو باغ تیار کر رکھے ہیں، اور وہ باغ مطلب جنت میں ہوں گے۔ ان باغوں کی وسعت اور فراخی ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جس دل میں ہوتا ہے وہ بڑے قدم احتیاط سے رکھتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کر وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سب سے چھوٹے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنی عالی شان ہوگی، اور وہ جنت
جو ملے گی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں ایک طویل قصہ ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ صرف یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں اس نیکی کرنے کا کیا فائدہ ہے، اور نیکی کا ان کو دیکھیں دنیا میں بھی کیا بدلہ مل جاتا ہے۔ 3 آدمی سفر کر رہے تھے، بہت زور سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ سفر نہیں کر سکے، اور انہوں نے بچنے کے لیے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ یہ بخاری شریف میں سچا قصہ ہے، کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے کہ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، بلکہ یہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ تو بارش اور آندھی کی وجہ سے پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان آئی، اور وہ چٹان غار کے دہانے یعنی کہ غار کے منہ کے آگے آگے گر گئی، اور غار سے نکلنے کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔ اب وہ چٹان اور وہ پتھر اتنا وزنی تھا کہ یہ تینوں نے مل کر کوشش کی، لیکن یہ وہ اس کو ہلا نہیں سکے، اور غار کا منہ بند ہی رہا۔ اب یہ تینوں تھوڑا سے پریشان ہوئے، اور تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ کرنا بھی سنت ہے، جب مشکل ہو، خوشی ہو، جو بھی موقع ہو تو مشورہ کر لینا چاہیے، مشورہ کرنا سنت ہے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ عالم اسباب میں میری کوئی مدد نہیں، ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب اس دور میں موبائل تو نہیں ہوتا کہ غار کے اندر سے فون کیا تو کمیٹی والے آ جائیں گے، ٹیم آ جائے گی، فلاں بندہ آ جائے گا، اور آواز یہ دیتے تو باہر جانی نہیں تھی، اور باہر ویران علاقہ تھا، کس نے آواز سننی تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دنیاوی لحاظ سے عالم اسباب میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ہم خود بھی اس چٹان کو ہٹانے سے قاصر ہیں، لہذا ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لیکن دعا کیسے کرتے ہیں کہ سب بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اپنی اپنی نیک اور خالص عمل جو ہم نے صرف اور صرف زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شاید ہماری دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کی برکت سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب انسان نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر جب یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی صرف آپ کی رضا کے لیے کی، آپ میری مشکل دور کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بھی خود بخود اس کی مشکل دور کر دیتے ہیں۔ بہرحال مختصر قصہ، پہلا شخص ان میں سے ایک نے کہا ہے پروردگار میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میرے بچے چھوٹے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، جب ریوڑ واپس لے کر آتا تو میں دودھ دھو کر دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچے کو پلاتا۔ ایک دن مجھے درختوں کے پتے لینے دور جانا پڑا، اور میں زیادہ دیر سے واپس آیا تو واپس آ کر دیکھا تو ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے آ کر اپنے ترتیب کے مطابق دودھ دویا، والدین کے حصے کا دودھ لے کر میں ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں چونکہ سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیر ان کو پلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے بچے میرے پاس آ کر دودھ مانگتے رہے، مگر میں نے کہا کہ پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، اور ساری رات میں پیالہ لیے کھڑا رہا، یہاں تک کہ سحری کے وقت وہ اٹھے تو میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پلایا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل، یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا، اور اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے، تجھے پسند ہے، تو اے میرے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ چٹان تھوڑی سی ہٹا دی۔ اب دوسرے شخص نے کہا کیا پروردگار، ایک لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، اور میں نے اس کو نفس کی خواہش کے لیے بلایا، اس نے کہا کہ 100 دینار لے کر آؤ تو پھر بات بنے گی۔ میں نے 1 سال لگا کر 100 دینار کمائے، ایک روایت میں ہے کہ 120 دینار بھی ہیں۔ میں نے دینار لا کے اس کو دے دیا اس شرط پر کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے گی، اور وہ میری مراد پوری کر دے گی۔ ہم آمنے سامنے بیٹھے تو عین برائی کا موقع تھا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور نہ حق اس مہر کو اور اس غلط کام کو نہ کرو، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے وہ دینار بھی واپس نہیں لیے، اور میں گناہ سے باز آ گیا۔ اے اللہ، میں آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا۔ میری توبہ دنیا میں تو کوئی معاف نہ کرتا، اور کہتا کہ میں نے پورا سال پیسے کمائی، اب عین موقع پر مجھے یہ کھا رہی ہے، مگر
اچھا زمانہ تھا اور اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر گیا. اس نے کہا اے پروردگار یہ ڈر اور یہ خوف اور یہ گناہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر چھوڑا اور تیری وجہ سے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اگر میرا یہ گناہ چھوڑنا آپ کے نزدیک اچھا ہے اور میرا یہ عمل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دیں. چنانچہ وہ چٹان تھوڑی سی اور پیچھے ہٹ گئی، لیکن ابھی وہ اتنی پیچھے نہیں ہٹی تھی کہ یہ آدمی اس سے نکل سکے یا رستہ بن سکے. تیسرے آدمی نے اپنا بتایا کہ اے اللہ میں مزدور تھا، میں نے مزدور لگائے ایک دفعہ اور مزدوروں سے میں نے کام کروایا تو سارے کے سارے مزدوروں کو میں نے مزدوری دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور بگڑ گیا کہ یہ مزدوری تھوڑی ہے تو اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا. میں نے کہا جو میں نے تمہارے ساتھ طے کیا تھا وہ تمہیں دے رہا ہوں، مگر وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں لیتا. وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اس کو جو چاول یا باجرہ دینا تھا وہ میں نے اپنے خادموں کو کہا کہ اس کو زمین میں کاشت کر دو. چنانچہ اس کو کاشت کر دیا گیا. 2-3 سال پیداوار کی سے کافی آمدنی ہو گئی اور میں نے اس سے جانور خرید لیے اور دودھ اور اونٹ اور بکریاں خرید لیں. کئی سالوں بعد وہ شخص واپس آیا تو اس نے آ کر اپنی مزدوری مانگی کہ مجھے میرا حق دو، میں نے مزدوری کی تھی. میں نے اس سے کہا یہ جتنے بیل بکریاں اونٹ جتنا کچھ ہے یہ سارے تمہارے ہیں، لے جاؤ. اس نے کہا میرے سے مذاق نہ کرو، میری مزدوری تو 2-4 سیر چاول اور باجرہ تھے. اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تیری مزدوری کو فالتو زمین میں کاشت کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جو آمدنی دی میں نے اس سے یہ بیل اونٹ اور بکریاں خرید لیں، یہ سب کا سب کچھ تمہارا ہے. چنانچہ وہ لے گیا. تو اے اللہ میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اور میرا یہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے تاکہ ہم نکل سکیں. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چٹان ہٹا دی اور سب باہر آ گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے جو کام کیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا میں بھی ضرور بدلہ دیں گے اور دنیا میں بھی آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے فرمایا اور اس شخص کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کے لیے کیا ہوگا، 2 باغ ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ان باغوں میں جو مکان اور جو کوٹھیاں ہوں گی ان کی دیواریں کرسیاں برتن حتیٰ کہ سب کچھ وہ سونے کا ہوگا. تو جنتی کے لیے اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے دی اور یہ نعمتیں دنیا میں ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرے تو وہ خوشی سے کرے اور اس کا دل پھر کرے کہ میں پھر نیکی کروں گا، میں پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروں گا. میں نے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرنی ہے. کسی شخص سے ایک دفعہ میں سن رہا تھا، 2 شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص نے پوچھا کہ تو نیکی کیوں کرتا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ سے سودا کر رہا ہے کہ اللہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے یہ واپس ملے گا. تو اس نے جواب میں کہا نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہوں. اس نے کہا پھر تجھے جنت بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ بھی مل جائیں گے. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کریں. جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے. وہ آپ کو اس لیے انعام دیا جائے گا دنیا میں آپ نے جو نیک کام کیے، دنیا میں آپ نے جو اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی کا حق نہیں مارا، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی کی برائی بیان نہیں کی، اس کے بدلے جو انعام دیا جاتا ہے ہر انسان، یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے بدلے میں. تو اللہ تعالیٰ جنت دنیا کے کاموں کے بدلے میں انعام کے طور پر دیں گے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سب سے کم تر جنتی کی جو جنت ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. باقی آپ سوچ لیں کتنی بڑی ہوگی. آگے جنت میں کیا کیا ہوگا، کیسی جنت ہوگی، اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ سارا کچھ دے دیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. دونوں یعنی جن بھی اور انسان بھی، کہ اے جنوں اور اے انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے تمہیں اتنی بے تحاشا نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہی ادا کرنے بیٹھ جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. پھر وہ دونوں باغ کیسے ہوں گے، وہ دونوں جنتیں کیسی ہوں گی، کتنی اعلیٰ ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذواتا افنان،
وہ دونوں باغ گنی شاخوں والے ہوں گے. افنان کہتے ہیں شاخ، فنن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے شاخ، ٹہنی. تو مطلب بڑی ٹہنیوں اور بڑی شاخوں والے ہوں گے، جس میں طرح طرح کے درخت ہوں گے اور بہت ہی اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی وجہ سے رونقیں لگی ہوئی ہوں گی. تو پھر اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور اے انسانوں، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی بڑی اور کتنی بلند ہوں گی. آگے اللہ تعالیٰ پھر ذکر کر رہے ہیں فیہما، ان دونوں جنتوں میں، عینانی، دو چشمے ہوں گے، تجریان، جو دونوں جاری ہوں گے. کبھی آپ میں سے کسی نے اگر چشمہ دیکھا ہو تو بلندی سے جب چشمہ گر رہا ہوتا ہے پانی کا تو اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کاش یہ میرے لیے ہوتے. تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے چشمے جاری کر دیں گے جو زمینوں کو سیراب کر رہے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، طرح طرح کی چیزیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دو باغوں میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے. میں نے گزشتہ کچھ اسباق پہلے بھی ذکر کیا تھا، جس طرح اللہ نے انسانوں کے جوڑے بنائے ایسے ہی جنوں کے، جانوروں کے جوڑے بنائے، ایسے ہی درختوں کے بھی جوڑے بنائے. اور آج اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھلوں کے بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں. پھر ان میں سے ہر کسی پھل کا رنگ الگ، ذائقہ الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، اور پھر طرح طرح کے پھل جو آپ نے ان آنکھوں سے دیکھے، انگور، آم، چلغوزے، آڑو، انار، مغز، بادام، پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بے شمار اللہ نے نعمتیں دیں. دنیا میں ہی اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان کے شمار میں نہیں، آخرت میں تو بے تحاشا نعمتیں ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں دو دو قسم کی ہوں گی، کہ ڈبل ڈبل، جوڑے جوڑے ہوں گے، دو قسم کی ہوں گی ساری نعمتیں. پھر ان باغوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ہی ممنوع ہوں گے. یعنی کہ جنت کے اندر منع نہیں ہوگا کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے جنت میں کھاتے جاؤ. یہ سارے کا سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور پھر جہاں سے چاہو، جتنی بڑی تمہاری جنت ہے ان میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر جنتی کیسے ہوں گے، وہاں پر کیا کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اپنے بستروں پر، بطائنها من استبرق، کوٹ کے استر کو کہتے ہیں کہ اندرونی حصہ، یعنی کہ اس کا اندرونی حصہ بستر کا، اس کا معنی ہے موٹا ریشم. استر ان کے موٹے ریشم کے ہوں گے. اور وجن الجنتین دان، اور اس کے معنی ہے جو چنا جاتا ہے، الجنتین دان، کہ دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب ہی ختم ہونے والی ہے، دنا دنیا اس سے ہے. اور پھل ان دونوں باغوں کے اتنے قریب ہوں گے کہ ان کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جب اس جنتی کا دل کرے گا کہ میں یہ پھل کھا لوں، وہ دل میں سوچے گا، پھل اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. اس کو خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پھل خود بخود اس کے قریب آ جائیں گے. گزشتہ 2 اسباق پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، جب جنت کا ذکر تھا اس میں بھی یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں کہ ایک چھوٹی سی خدائی انسان کو مل جائے گی. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ کن فیکون، وہ ہو جاتا ہے، کہ کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ایسے انسان چاہے گا کہ اے اللہ میں نے پھل کھانا ہے، تو اللہ کی قدرت سے وہ پھل اس کے قریب آ جائے گا اور وہ پھل وہ کھا لے گا. پھر اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان باغوں میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، نہ ان کو چھوا ہوگا انسن، اس سے پہلے انسانوں نے، ولا جان، اور نہ جنوں نے. مطلب یہ ہے کہ ان جنت کی حوروں کو کسی انسان اور جن نے پہلے نہیں چھوا ہوگا، اور وہ جنت کی حوریں اس نیک انسان اور اس جنتی کے لیے ہوں گی. اور وہ جنت کی حوریں کس چیز کی ہوں گی؟ کستوری، امبر، کافور، زعفران، اتنی قیمتی حوریں وہ بنی ہوئی ہوں گی.
اور وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنی ہوں گی، وہ جنتیوں کے لیے ہوگی۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہر جنتی کے لیے کم از کم 2 حوریں ہوں گی۔ تو یہ دنیا کی جو بیویاں ہیں یہ بھی وہاں پر ہوں گی، جو مومن بیویاں ہیں، اور یہ ان جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو بھی ہم نے پڑھا کہ نیچی نگاہ رکھنے والی ہوں گی، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ شرم و حیا والی ہوں گی، بہت زیادہ شرم و حیا ہوگی ان کے اندر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ موتی اور مونگے ہوں گے، اور ان کی رنگتیں یعنی کہ وہ کس طرح کی ہوں گی، جیسے موتی چمک رہے ہوتے ہیں حوریں اس طرح چمک رہی ہوں گی، اور مونگوں کی طرح صاف ستھری ہوں گی، کوئی میل کچیل ان پہ نہیں لگا ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی گندی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اب اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ انسانوں کو اتنی نعمتیں ذکر کی اللہ نے، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہیں۔ آگے اور بھی بہت ساری نعمتیں آ رہی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے بدلہ مگر نیکی کا، یعنی کہ نیکی کا بدلہ ہم نیکی ہی دیا کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی نہ ہو۔ انہوں نے دنیا میں نیکیاں کیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، قرآن شریف پڑھا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، صدقہ خیرات کیے، دنیا کے معاملات اللہ تعالیٰ کی بتلائے ہوئے طریقے پر کیے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کا اچھا بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ ایسی جنتیں اور ایسی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے اللہ پھر فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آج کا درس کچھ ضروری کام کی وجہ سے پہلے دینا پڑا، اور کل سے انشاءاللہ اگر روزہ ہوئے تب بھی نہ ہوئے تو پرسوں تو بالیقین روزہ ہوگا۔ تو ہمارا درس انشاءاللہ دن 2 بجے سے 2:45 تک تقریباً 45 منٹ جاری رہا کرے گا۔ اس کا باقاعدہ بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آئندہ کل سے آپ حضرات کو یہ معلوم ہو کہ یہ درس 2 بجے شروع ہوا کرے گا اور 2:40 یا 45 منٹ تک یہ درس جایا کرے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جنتی لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا لے اور جنت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔